کل سے سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ اور ایون کہ واٹس ایپ پہ بھی ایک خبر چل رہی ہے کہ دبئی لیکس ہے. اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستانیوں کی کتنی پراپرٹیز ہیں دبئی میں. اس کے علاوہ بھی اور ملکوں میں بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے جو فگرز ہمارے ساتھ آئی ہیں اس پہ لوگ کچھ حیران ہو رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہے. آج یہ شبر زیدی صاحب کا ایک ٹویٹ تھا اور وہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آج میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہے کیونکہ میں اس کا بہت عرصے سے انتظار کر رہا تھا. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ایک اندازے کے مطابق یا میرے اندازے کے مطابق دبئی میں تقریباً جو پاکستانیوں کی جو پراپرٹیز ہیں، اس جو انویسٹمنٹ ہے اس کی لاگت تقریباً $20 بلین ہے. مطلب اتنا پیسہ لوگوں نے دبئی میں انویسٹ کیا ہے. اچھا، اب اس میں کچھ نام بھی سامنے آئے ہیں اور اکثر جو ڈسکشن ہو رہی ہے نا وہ ان سوالوں پر ہو رہی ہے کہ کیا یہ پراپرٹیز جو ہیں ڈکلیئرڈ ہیں یا ان ڈکلیئرڈ ہیں، کیا ان کی جو منی ٹریل ہے وہ اسٹیبلش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور ان میں کن لوگوں کے نام ہیں. اور پھر پوچھا جا رہا ہے کہ فلاں کا نام کیوں نہیں ہے، فلاں کا نام کیوں نہیں ہے، کیونکہ ان کو پرسنل انفارمیشن ہے کہ ان کی پراپرٹیز ہیں. تو اول تو بات یہ ہے کہ یہ ایک کمپریہنسو لسٹ نہیں ہے میرا خیال ہے. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ لوگوں نے جو پراپرٹیز لی ہیں وہ اپنے نام سے نہیں لیں، یا وہ کمپنی کے نام پہ ہیں، کارپوریٹ کے نام پہ ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں، جن سے پوچھا گیا ہے، وہ اکثر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں اور اس میں کوئی ہینکی پینکی نہیں ہے. لیکن جو اصل سوچنے والی بات ہے، جو ہمیں سوال کرنے چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ کیسا نظام ہے جس میں چند لوگوں نے اتنی زیادہ دولت اکٹھی کی ہے. مطلب بلینز آف ڈالرز. آپ یہ سوچ لیں نا کہ پاکستان چند ملین اور چند بلین کے لیے بھیک مانگتا ہے، تو ان لوگوں کے پاس اتنی پراپرٹیز ہیں، اتنی دولت ہے، جبکہ اسی ملک میں لوگ جو ہیں وہ بھوک سے، بیماری سے تنگ آ کے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ایسا ملک جس کا کہ دیوالیہ نکل چکا ہے. تو یہ اصل سوال ہے جو لوگوں کو پوچھنا چاہیے. تو سوال یہ کہ یہ نظام کس نے بنایا ہے، یہ قانون اور پالیسیاں کون لکھتا ہے. تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ قانونی طریقے سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ قانون ان کو اجازت دیتا ہے. تو یہ کیسا قانون ہے جو اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس ملک سے جس کے پاس دھیلا نہیں ہے، آپ اس ملک کی پیسے جو ہیں وہ باہر لے جائیں؟ یہ کون اجازت دیتا ہے اس کی؟ بہت سے لوگ جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے بنائی ہیں، اللیگل پیسے سے بنائی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر جب ایمنیسٹی سکیمز ہوتی ہیں تو وہ اس میں اپنا وہ ڈکلیئر کر کے کالا دھن جو ہے وہ سفید کر لیتے ہیں اور وہ لیگل کر لیتے ہیں. تو وہ پراپرٹیز جو اوریجنلی اللیگل پیسے سے بنی ہوں گی، اس وقت وہ کمپلیٹلی اللیگل ہیں. مطلب وہ کمپلیٹلی جو ہے قانون کے مطابق ہیں، آپ اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتے. اور یہ شبر زیدی نے خود کہا کہ میرے زمانے میں، مطلب وہ جب برسر اقتدار تھے یا حکومت میں تھے یا عہدے پہ تھے، جو ایمنیسٹی سکیم تھی وہ انہوں نے خود لکھی. تو کیا ان کو وہ ایمنیسٹی سکیم لکھتے وقت ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، میں کس چیز کو لیجٹمائز کر رہا ہوں، میں کیسے اس کالے دھن کو سفید کرنے کا قانون جو ہے وہ میں لکھ رہا ہوں اور پھر وہ پاس ہوگا اور اس کی وجہ سے یہ ساری پراپرٹیز جو ہیں وہ لیگل ہو جائیں گی. ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا؟ کیا اس وقت ان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ یہ بات وہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھتے کہ یہ اس قانون ہے، اس کے یہ نقصانات ہیں، اس میں یہ لوگ ہیں جو کہ فائدہ اٹھائیں گے اور یہ لوگ ہیں جو کالا دھن سفید کریں گے. اور اگر ان کی بات نہ مانی جاتی یا اس پہ کوئی ریئیکشن آتا تو کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں تھی، ان کا فرض نہیں تھا، ان کی مورل آبلیگیشن نہیں تھی کہ وہ ریزائن کر دیتے، استعفیٰ دے دیتے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ غلط ہے. پاکستان کی عوام کو تو اس وقت کچھ معلوم نہیں تھا نا. پاکستان کی عوام تو ٹوٹلی آپ سمجھ لیں کہ اندھیرے میں تھے اس وقت. تو کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی؟ تو بات یہ ہے کہ یہی حکمران طبقہ جب IMF کے پاس جاتا ہے، جب سعودی عرب کے پاس جاتا ہے، جب اور ملکوں کے پاس اور بینکوں میں اور اداروں میں جاتا ہے چند بلین کی بھیک مانگنے کے لیے، چند ملین کی بھیک مانگنے کے لیے، اور اس میں یہ سب شامل ہیں، کیا شریف خاندان شامل نہیں ہے، کیا زرداری شامل نہیں ہے، کیا جو آپ کے بہت سے پارلیمنٹیرینز ہیں کیا وہ شامل نہیں ہیں؟ ہم اور لوگوں کی بات چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے عوام کو وہ آنسریبل نہیں ہیں. دیکھیں، عوام کو آنسریبل وہ لوگ ہیں جو آپ نے منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجے ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں. اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ 250 پارلیمنٹیرینز اس فہرست میں، اس لسٹ میں شامل ہیں.
یہ لوگ ہیں جو آپ کو اکاؤنٹیبل ہیں، آپ کو جواب دہ ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، جو بزنس مین ہیں، اور ہیں بہت سے اس طرح کے لوگ جو جرنیل ہیں، کرنیل ہیں، جو اس لسٹ میں شامل ہیں. آپ نے ان کو منتخب نہیں کیا، ان کی بھی جو جواب دہی ہے ان لوگوں نے کرنی تھی، جو جن کو منتخب کیا ان کو بھی ان لوگوں نے ان کا راستہ روکنا تھا، انہوں نے ان کے اوپر قدغن لگانی تھی، انہوں نے وہ ان کے راستے بند کرنے تھے. لیکن یہ خود ہی جب چوری کر رہے ہیں تو یہ اوروں کے راستے کیسے بند کریں گے؟ جب یہ خود ہی ایسے قانون بنا رہے ہیں جس میں یہ اپنی دولت اکٹھی کر رہے ہیں تو یہ باقیوں سے کیسے سوال پوچھ سکتے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے. اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ جب یہ لوگ بیٹھتے ہیں IMF کے سامنے یا جس سے بھی قرضہ مانگتے ہیں یا ان کی منت سماجت کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کو جن کے سامنے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کیا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے پاس کتنی مال دولت ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے خزانے اور ان کے بینک بیلنس کتنے بھرے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ دولت بنائی ہے؟ کیا ان کو نہیں پتہ کہ یہ ملک دیوالیہ ہے اور اس ملک میں جو لوگ غربت کے بوجھ کے تلے دبے ہیں، جن پہ ٹیکسوں کا بوجھ ہے، جو خودکشیاں کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ان کے سامنے بیٹھے ہیں ان کے لیے قانون اور پالیسیاں بنانے کو تیار ہیں کہ وہ ٹیکس زیادہ دیں، ان سے کسی نہ کسی طرح سے پیسہ واپس لیا جائے تاکہ یہ IMF کے جو شرائط ہیں وہ منظور ہوں. لیکن وہ اپنی مراعات پہ، اپنے لائف سٹائل پہ، اپنی عیش و عشرت پہ وہ بالکل بھی کوئی کمی کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں اس وقت ان کو وہاں پہ جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ بیٹھ کے چلو بھر پانی میں ڈوب کے نہیں مر جانا چاہیے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر کی انسانیت مر چکی ہے، ان کے اندر کا انسان مر چکا ہے. یہ بالکل زندہ لاشیں ہیں جو ہم پہ حکومت کر رہی ہیں اور یہ اس طرح کے جو قانون بنا رہی ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ سنجیدہ اور میرے خیال میں سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی ان زندہ لاشوں کو اپنے اوپر حکومت کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم بھی زندہ لاشیں ہیں، ہم میں بھی احساس ختم ہو گیا ہے، ہم میں بھی بات کرنے کی جرت ختم ہو گئی ہے، ہم بھی جو ہے ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی مر چکے ہیں. تو چلیں کوئی اور بات کیا کریں، خودکشی کر لی تو ٹھیک ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا پھر یہ ملک.